الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اندر ہم جو مسلمان عمل کرتے ہیں تو اس عمل کی قیمت ہوتی ہے اور ہر عمل دو طریقے سے جانا جاتا ہے. ایک اس عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس عمل کا باطن ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں سادہ زبان کے اندر یہ بات آج سمجھا سکوں جو بات دل میں آ رہی ہے. اگر یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور ہم سب کے دل میں اتر گئی تو ہو سکتا ہے کہ زندگیوں کا رخ تبدیل ہو جائے. میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہیں. تو آپ حضرات دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی اور معصوم بچیاں بیٹھی ہیں. صحابہ کرام اتنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب موعودہ نو مولود چھوٹی معصوم بچی، نو مولود سے لے کر معصوم بچی جو 7-8 برس کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موعودہ. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ قسم کھا رہے اس دن کی کہ جس دن اذا الشمس كورت واذا النجوم انكثرت واذا الجبال سجرت واذا البحار فجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم صعقت. یہ اللہ نے اس دن کا ایک منظر کھینچا ہے. تو اس دن اس چھوٹی اور بچیوں کو بھی اٹھایا. کون کرتے تھے؟ یہ عرب کے بدو کیا کرتے تھے کہ اپنی جنی ہوئی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. بچی کہتی تھی ابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے آپ یہ کھڈا نہ کھودیں. باپ اسی کھڈے میں اپنی بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا. زناکاری اتنی تھی کہ شاید ہی کوئی گھر محفوظ ہوتا. ایک کعبۃ اللہ جس کا طول و عرض آپ کے سامنے ہے، اس چھوٹے سے کعبۃ اللہ کے اندر 360 فٹ چاروں طرف لگائے ہوئے ہیں. کعبہ 11 میٹر چوڑائی ہے، 12 میٹر لمبائی ہے. اس 11 میٹر چوڑائی اور 12 میٹر لمبائی کے اندر یا 13 میٹر لمبائی کے اندر کفار نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. 11 میٹر ایک طرف سے، 11 میٹر دوسری طرف سے، 12 میٹر یہاں سے اور 12 میٹر یہاں سے. کفار نے 360 فٹ چاروں طرف لگائے ہوئے تھے. شرک کا یہ عالم تھا کہ ہلکی والی بارش یہ دے گا، زیادہ والی بارش یہ دے گا، موسلادھار بارش یہ دے گا، اولوں والی بارش یہ دے گا، زلزلے سے نجات یہ دے گا، پانی کا مطالبہ یہ پورا کرے گا، دال روٹی یہ پورا کرے گا، اولاد یہ دے گا، بچے یہ دے گا، شادیاں یہ کرائے گا، مال یہ کرائے گا، دولت وہاں سے ملے گی، تجارت اس بت سے چلے گی، یہ اندھیرے کو یہ ختم کرے گا، روشنی کو یہ لے کر آئے گا. سورج الگ اوتار ہے، چاند الگ اوتار ہے اور چاند الگ معبود ہے، ستارے الگ معبود ہیں. یہ عالم تھا. تو آخر کیا چیز ہوئی؟ آخر کیا ایسی چیز تھی کہ جس نے صحابہ کے دلوں کو ایسے پلٹا
ایسے پلٹا کہ اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کو قرآن بنا دیا، صحابہ کے گھوڑوں کو قرآن بنا دیا. وہ ان کا شان، ان کی شان کیا ہو گیا؟ کلا وعد اللہ الحسنى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. ایک ایک شفت ان کی پیشانی ایسی ہے، ان کے پیشانیوں پہ پسینے اور چمک ان کی ایسی ہے، ان کا تعلق آپس میں ایسا ہے، مقابلے میں وہ ایسے ہو جاتے ہیں. جب کفار سامنے آتے ہیں اس وقت ایسے ہو جاتے ہیں، جب کفار بھائی بندی میں آتے ہیں اس وقت ایسے ہو جاتے ہیں. کھیتی باڑی وہ ان کی ایسے ہے. اللہ ان کی صفات گنا رہا ہے. کیا کیا قرآن سے سنا ہوں. تو صحابہ کرام کیا تھی اور کیا ہو گئی؟ کون سی چیز؟ کچھ جادو تھا. یہ کفار یہ کہتے ہیں انہ لساحر مجنون، تو ساحر ہے، مجنون. کچھ جادو تھا. اس نے ابو بکر صدیق کو مجبور کر دیا کہ ساری دولت دے دو. نہیں، جادو نہیں. کیا چیز تھی؟ کون سی چیز نے مجبور کیا کہ عثمان آج اگر عثمان کا ترجمہ کیا جائے نا، آج اگر عثمان کا ہم انگلش میں ترجمہ کریں تو ہم انگلش میں ترجمہ کریں گے دا عثمان ریچسٹ، یہ ترجمہ کریں گے. عثمان غنی، غنی کا بھی میں دا ریچسٹ ترجمہ کریں گے. عثمان پوری ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی، کروڑوں کا مال ان کے پاس تھا. کس نے مجبور کیا؟ سمجھدار نہیں تھے. تو ایسے ہی عقل استعمال نہیں کی اور ایمان لے کر آ گئے. آپ آگے آ جائیں. ایسے ہی ایمان لے کر آ گئے. کیا چیز تھی؟ کس چیز نے ان کا دل بدلا تھا؟ کس چیز نے ان کو اسفل السافلین سے نکال کر اعلی علیین پر پہنچا دیا تھا؟ آخر وہ کیا چیز تھی؟ میرا تو کیا، میں اپنے بڑوں کی بات نقل کرتا ہوں. یہ چند ایک چیزیں ایسی تھیں کہ جس چیز نے ان کو مجبور کر دیا، اور ایسا کر دیا. دیکھیں، آپ کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے کوئی شخص ہو جو آپ کے اسٹیٹس کا ہو، آپ کے درجے کا ہو، اور آپ کو اس کی زندگی پسند آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. آپ اس کی طرح رہن سہن کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا گھر بہت اچھا ہے، اس طرح کا گھر بناؤ. اگر پہلے ہی گرا ہوا گھر ہے تو کوئی اس کی نقل نہیں کرے گا. کسی کا پسماندہ گھر ہے تو کوئی اس کی نقل نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی کہ اس تربیت کو دیکھ کر لوگ ایمان لے کر آنا شروع ہو گئے. ابو بکر صدیق کو دیکھ کر عثمان ایمان لے کر آئے، عثمان ابو بکر صدیق کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے، حضرت عمر اپنی بہن کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے. یہ خواتین کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے دین کے اندر. اللہ نے خواتین کو کیا مقام دیا ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم حاجرہ کا ذکر نہ کریں. حضرت اسماعیل کا قصہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم حضرت حاجرہ کا ذکر نہ کریں. اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے نبی ہیں، ان کا قصہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک ان کی ماں کا ذکر نہ ہو کہ ہم نے تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ کو یہ الہام کیا تھا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک حضرت مریم کا ذکر نہ کیا جائے. حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو. ذکر پورا نہیں ہو سکتا. خود قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، جب جا کے زکریا اور یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے. کیا ہے اللہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک حضرت خدیجہ کا ذکر نہ ہو.
سب سے پہلے ایمان، سب کائنات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والا فرد وہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک عورت سبقت لے گئی۔ ابو بکر صدیق بعد میں ایمان لائے، سب سے پہلے سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ پورا نہیں ہوتا جب تک ہم حضرت آسیہ کا ذکر نہیں کرتے کہ آسیہ فرعون کے بیڈ روم کے اندر اللہ نے ایمان کو پہنچا دیا۔ اللہ نے یہ جو ہماری عورتیں خاص کمتری کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم کو اسلام نے بہت کم حق دیا ہے، ہم کو اسلام نے بہت پیچھے رکھا ہے اور ہم تو مجبور ہیں۔ بات آئی تو سنا دوں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی بیوی تھی، فرعون نے پوری کوشش لگا لی کہ آسیہ ایمان چھوڑ دے، نہیں مانی۔ اس کے سامنے فرعون کی ناپاک زندگی تھی اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کی پاکیزہ زندگی تھی، اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا تھا۔ تو فرعون نے کیا کیا، اس نازک اندام شہزادی پر جس نے زندگی بھر کبھی گھاس کا تن کبھی نہ توڑا تھا، اس کے اوپر بچھو اور سانپ چھوڑ دیتا، اکیلے کمرے میں بند کر کے بچھو اور سانپ ان کے اوپر چھوڑ دیتا، اور وہ بچھو اور سانپ کیا کرتے تھے، اور بچھو اور سانپ دائرہ بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی دوسری چیز آ کے آسیہ کو تنگ نہ کر سکے۔ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی کرامت عطا فرمائی ہے۔ ہماری عورتیں آج یہ سمجھتی ہیں ہمارا سسرال ٹھیک نہیں ہے، ہماری ساس اچھی نہیں ہے، ہمارا شوہر اچھا نہیں ہے، اور ہماری نندیں اچھی نہیں، نند نہیں ہے یہ تو گند ہے، ساس نہیں یہ تو سانپ ہے، سسر نہیں ہے یہ تو سسری بنا ہوا ہے۔ سسر کو کیا بنا دیا، ساس کو، سب کو اپنے ایمان کا اپنا دشمن سمجھ کے خود مظلوم خانہ بن کے بیٹھی ہیں کہ حضرت آسیہ سے بھی زیادہ مظلوم ہیں۔ سب بہانے ہیں، سب بہانے ہیں۔ کیا کوئی فرعون سے زیادہ ظالم ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی فرعون سے بڑھ کے ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا آسیہ سے زیادہ ظالم سسرال کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا آسیہ سے بڑھ کے ظلم کسی عورت پہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں مانتی، ٹھیک ہے نہ مان۔ اب یہ دیکھ 16 مرد آ چکے ہیں، اب کیا کریں گے، تو یہ تختے پر کھڑا کریں گے، تختے پر باندھ دیا، کہا کہ اب ہم کیلے گاڑیں گے، اور کیلے تختے میں نہیں گڑیں گے بلکہ یہ میخیں تمہارے ہاتھوں میں، تمہاری ہڈیوں میں، تمہارے سر پہ، تمہارے پاؤں میں گڑیں گی، اور تو اسی طرح سسک کے جان دے دی گی۔ وہاں پر جا کے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آج جا کے دعا کی، کیا خواہش تھی؟ اللہ ایک خواہش ہے بس، آج تک تجھ سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، تیرے دین کے اوپر قربان ہونے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اے اللہ یہ کیلے گاڑیں گے میرے سر میں، میری ہڈیوں میں، میرے بازو میں، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے برداشت نہ ہو، میں کوئی کلمہ کفر بول دوں، اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ ادھر آئے 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، حضرت خدیجہ جان آفرین کر رہی ہیں۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا، آپ نے تو میرے ہوتے ہوئے کسی سے شادی نہیں کی، میری سوکن کون ہے؟ میں نے کہا آسیہ کئی سوکن ہے، جنت میں میرے انتظار میں بیٹھی ہے، اللہ نے میرا اور اس کا نکاح جنت میں کر دیا ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ بنا دیجئے جنت میں میرے لیے گھر، عندک اپنے پاس۔ اللہ کے پاس کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کسی کا گھر ہو نہیں سکتا۔ تو یہی ہوا کہ اللہ نے فرعون کی زوجیت سے نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا تو سنا رہا ہوں، یہ اس بات کے اوپر کہ ہماری خواتین کی خواہشات کیا ہونی چاہیے۔
میں تھوڑا موضوع سے ہٹا ہوں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات آگے تو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں، حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعوت برکات مونی کا احسان ہے کہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ جو بات دل میں ہے تو سنا دیا کرو۔ ایک صحابی مزدوری کرتے تھے، گھر سے نکلے، مزدوری کرنے گئے، کچھ بھی نہیں ملا، واپس آ گیا۔ بیوی نے پوچھا سرتاج کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آج کوئی مزدوری نہیں ملی۔ کوئی بات نہیں، بھوکے سو گئے۔ اگلے دن پھر بیوی کام کر رہی تھی، شوہر نے کہا میں جا رہا ہوں، بیوی دروازے تک پہنچانے آئی۔ آپ صلی اللہ یہ ایک مسئلہ بھی سن لیں کہ جب شوہر گھر سے باہر جائے کسی چھوٹے کام سے یا بڑے کام سے، جب شوہر گھر سے باہر جائے، بیوی کے لیے سنت یہ ہے کہ شوہر کو دروازے تک پہنچائے، یہ نہیں کہ اپنے کاموں میں لگے رہے، اپنے کام چھوڑے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو دروازے تک پہنچائے اور نکلتے وقت اس کو دعا دے اور اس کو دعا پڑھنے کا کہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے، بیوی کے لیے اللہ کے نبی نے سنت قرار دی اس چیز کو۔ چنانچہ وہ آئیں اور دروازے تک پہنچی اور دعا دی اور دعا لی، شوہر چلے گئے۔ اس دن بھی آئے خالی ہاتھ، کا کچھ بھی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا میں راضی، سو گئے۔ تیسرے دن پھر صبح اٹھے اور جانے لگے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا کہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اب چوتھا دن ہے، دونوں بھوک سے نڈھال ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا۔ اب بیوی دروازے تک پہنچانے آئی، دروازے تک پہنچایا، شور سے دعا لی، شور کو دعا دی اور وہ گھر سے چلے گئے۔ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ بلایا، بات سنیے، ایک بات کہنا چاہتی ہوں اور بھول گئی، کل بھی کہنا چاہتی تھی، بھول گئی ہوں۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ آج 3 دن ہو چکے، ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہمارے پیٹ میں ایک کھجور کا لقمہ نہیں جا سکا، ایک نوالا روٹی کا ہمارے پیٹ میں نہیں جا سکا۔ اب 3 دن گزر چکے، آج چوتھا دن ہے۔ ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، یہ سوچ رہی ہوں گی، لیکن اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ تھے۔ بات نہیں ہے، جو عالمات نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو پتا ہوگا۔ کہنے لگی کہ آج چوتھا دن ہے، مجھے معلوم ہے اگر نوکری نہ ملی تو آپ خالی ہاتھ آ جائیں گے، لیکن ایک بات یاد دلانی تھی کہ آپ اپنے اوپر تو بھوک کو برداشت کر لیں گے، لیکن شاید میرے لیے کوئی حرام کا لقمہ لے آئے۔ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ حرام کا لقمہ نہ لے کر آنا، نہ ملا تو چوتھے دن بھی بھوکے سو جائیں۔ یہ ہوتی ہیں عورتیں جن کے بچے محمد بن قاسم بنتے، یہ ہوتی ہیں عورتیں جو صلاح الدین ایوبی پیدا کرتی ہیں۔ آج تو ہمارے بچے کو ببل نہ ملے، ٹافی نہ ملے تو شوہر سے لڑائی کرنے پر تیار، ساس سے لڑائی کرنے پر تیار، گھر میں تماچوں پر تھوڑی سی بات کا غصہ برداشت نہیں ہوتا، بھوک کہاں سے برداشت کریں گے؟ کس نے ان کو بدلی کیا تھا؟ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ میں اور آپ اگر اپنے دل میں پیدا کر لینا، آج بھی میں اور آپ پیدا کر لیں تو یقین کریں زندگی کا رخ تبدیل ہے۔ زندگی جس آزمودہ نسخہ ہے، اور وہ آزمودہ نسخہ ہے جو صحابہ کا آزمایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا آزمایا ہوا ہے۔ پہلی چیز کہ اپنے دل میں محبت پیدا کریں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ذات کی محبت پیدا کی تھی۔ محبت تھوڑا سا توجہ سے غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی خطبات احمد سرہندی میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ترابی سے محبت تھی، اس جسم سے محبت تھی۔ صحابہ کو اللہ کے نبی کے جسم سے محبت تھی، ذات عالی سے، صفات سے محبت الگ بات ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ پیغمبر ہیں،
ان سب چیزوں سے قطع نظر، میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی کی ذات سے محبت تھی، ذات ترابی، تراب کہتے ہیں مٹی کو، نہیں آپ کے جسم کی مٹی سے، آپ کے جسم سے محبت تھی۔ ایک واقعہ سنیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ احتجام کروایا، جو آج کل علاج ہو نا، پچنے کا علاج کرواتے ہیں، حجامہ جو کراتے ہیں، جو حجامہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں بھی یہ چیز شروع ہوئی ہے، تو یہ حجامے کا علاج کروانا یہ سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر میں اپنے پاؤں کی یہ جو اوپر ہڈی ہے اس کا حجامہ کروایا تھا۔ ایسے ہی مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ کا علاج احتجام حجامہ کے ذریعے سے کروایا۔ تو اس کو سینگی لگوانا اس زمانے میں کہتے تھے، اور ہمارے ہندوستان میں بھی سینگی لگانا کہتے ہیں کہ سینگ جو گائے کا سینگ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کیا جاتا تھا۔ آج کل تو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ حجامہ کا علاج سنت ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بدن میں کچھ رگیں ہوتی ہیں جو صاف خون لے کر جاتی ہیں، اور کچھ رگیں ایسی ہوتی ہیں جو گندا خون لے کر جاتی ہیں، جو ایسا خون جو کہ جسم میں استعمال ہو چکا اب وہ اچھا خون نہیں ہے۔ تو کچھ رگیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صاف خون لے کر جاتی ہیں، کچھ رگیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ گدلا استعمال شدہ خون، جس میں آج کل کے سائنس کے حساب سے کاربن ڈائی آکسائڈ ملی ہوتی ہے، اور وہ خون جس میں صرف آکسیجن ہوتی ہے وہ خون الگ ہوتا ہے۔ میرا بچہ بہت زیادہ بیمار رہا تو اس کی نبض سے بالکل صاف خون ڈاکٹروں نے میرے سامنے نکالا، وہ خون بالکل الگ ہوتا ہے، بالکل دوسری طرح کا خون ہوتا ہے۔ اور جو گندا خون تو اس کی رگیں اوپر ہوتی ہیں، تو وہ حجامہ لگایا جاتا ہے، پچنا لگوایا، جن لوگوں نے لگوایا ان کو پتا ہوگا۔ تو یہ حجامہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خون نکلوایا، حضرت طلحہ کے حوالے کیا، فرمایا کہ جاؤ اس کو دور لے جاؤ اور اس کو کسی مٹی میں دفن کر دینا، کہ کسی ایسی جگہ دفن کر دینا کہ اس خون کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آئے اور بے ادبی نہ ہو۔ حضرت طلحہ نے خون کو لیا اور لے کر باہر نکلے تو سوچنے لگے، او اللہ کے نبی کا خون، اس کو میں زمین پر رکھوں کیسے ہو سکتا؟ چنانچہ وہ خون لیا اور پی گئے، خون لیا اور پی گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ خون شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سنتے ہیں تو اشکال میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خون تو ناپاک ہوتا ہے کیسے پی لیا؟ اور معذرت کے ساتھ ہمارے علماء بھی ان چیزوں کو بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لوگ ایسا سمجھنا شروع ہو جائیں گے، ویسے سمجھنا شروع ہو جائیں۔ سن لیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسلم شریف، اس کے اوپر ایک کتاب ہے نووی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے۔ آج کل کوئی بھی مسلم نووی کے بغیر نہیں ملے گی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، جس شخص کے جسم میں اللہ کے نبی کے جسم کا کوئی ایک ذرہ چلا گیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو سراپا پاکیز کی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وہ تو اللہ کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات کرنا، ان کا خون کوئی ہمارے خون کے جیسا ناپاک تھوڑی ہے، ان کا خون ان کا جسم کوئی ہمارے جسم کی طرح۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ میرے بال کاٹو، بال کاٹے تو ایک صحابی کو دیے، حضرت خالد بن ولید نے جھپٹا مارا، کچھ بال ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کا روب یرموک تک چلتا تھا، تو ایک مرتبہ جنگ ہوتے 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 دشمن قریب آ گیا، ان کے خیمے کے بالکل قریب کا، نہیں خیمے سے باہر نہیں نکلوں گا، پہلے میری ٹوپی تلاش کرو۔
رکھا, ٹوپی ڈھونڈی ڈھونڈی تو کسی چیز کے نیچے آئی تھی, اس کو نکالا تھا. اس ٹوپی کے پیچھے ہم نے سمجھا لوہے کی ٹوپی ہے, تو اس سے تیروں وغیرہ سے بچنے کے لیے تو کپڑے کی ٹوپی ہے. کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کے نبی کے بال ہیں, اور اس کو پہن کر جب میں نے تلوار اٹھائی ہے کوئی بڑے سے بڑا ہاتھی بھی میرے مقابلے میں ٹک نہیں سکا. یہ اللہ کے نبی کے جسم کا ایک ذرہ کائنات کروڑوں کائناتوں سے افضل ہے. حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت, جمیع اہل سنت والجماعت, چاہے وہ حنفی ہوں, چاہے وہ شافعی ہوں, چاہے وہ مالکی ہوں, چاہے دنیا کا کوئی مسلمان ہے, ہم سب کا عقیدہ, سب کا متفق کا عقیدہ, کسی بھی دولت سے آپ یہ بات تصدیق کروا سکتے ہیں, کسی بھی مسلمانوں کی ویب سائٹ سے آپ یہ بات تصدیق کروا سکتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کا جسد اطہر ہے وہ جگہ تمام کائنات سے عرش اور فرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے. اہل سنت والجماعت کا میرا آپ کا عقیدہ ہے. آج کل ہمارے علماء اس بات کو بیان نہیں کرتے کہ لوگ اشکال میں چلے جائیں گے, اور معذرت کے ساتھ کہ لوگ بیان ہی نہیں سنتے, لوگ دین کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. مولوی کی کیا بات سننی ہے, مولا کی باتیں سنائی جاتی ہیں. مولوی کوئی اپنی باتیں نہیں بتاتا. تو میں کب سے آ رہا ہوں, میں نے کوئی اپنی ضرورت کبھی بتائی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے؟ بتا ہی نہیں سکتے. غیرت آتی ہے, کوئی محنتیں بھی کرتے تب بھی نہیں بتاتے, اور اللہ کا شکر ہے کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں, تو مولا کی باتیں سنائی جاتی ہیں. اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون پی لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون سے آگے کی کوئی چیز سنو. کسی کو اگر اشکال ہو اللہ کے نبی کے خون پر, میں اس سے تھوڑے آگے کی چیز بتاتا ہوں. ہم نے اپنے استاد جی حضرت مولانا روح الامین صاحب ہمیں جلالین شریف پڑھا رہے تھے. ہم نے پوچھا استاد جی ہندا نے کیا کیا تھا؟ یہ نا یہ ہماری مردوں کی گلے پہ ہڈی ہوتی, عورتوں کی ہڈی نہیں ہوتی. اس کے نیچے یہ چھلکا سا گڑا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نرخا. یہ مردوں کا بھی ہوتا ہے, عورتوں کا بھی ہوتا ہے. یہاں سے لے کر ناف تک ہندا نے حضرت حمزہ کو یہاں سے خنجر ڈالا اور کاٹ دیا, اور اندر سے پھیپھڑے نکال کے پھینکے, اور اس کے پیچھے کلیجہ نکالا, دل نکالا, اور کلیجہ نکال کے چبایا. چبانے کے بعد غصہ کم نہیں ہو, کلیجہ چبایا وہ کھایا نہیں گیا تو الٹی ہو گئی, باہر نکلا. اس کے بعد غصہ ختم نہیں ہوا, ناک کاٹ دیا, کان کاٹ دیے, اور آنکھیں باہر نکال دی. تو آپ نے جب دیکھا تو آپ کو چیخیں نہیں, اور آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے جتنا آپ کبھی کسی کے انتقال پر نہیں روئے تھے. نہ اپنی ماں کے اوپر اتنا روئے تھے, نہ اپنے چچا پہ اتنا روئے تھے, نہ اپنے دادا پر اتنا روئے تھے جتنا حضرت حمزہ کو دیکھ کر روئے. بہت روئے. آپ نے فرمایا کہ ایک چچا کے پیچھے 70 کو قتل کروں گا. کہ غصے میں اللہ کے نبی نے قسم کھائی, تو اللہ نے قرآن پر نبی غصے میں قسم مت کھاؤ. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو, اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے. غصے میں قسم مت کھاؤ. اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑا. اللہ کے نبی کو ایسا جوش اور ایسا تیش آ گیا. تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ ہندا نے اتنا بڑا ظلم کیا, اللہ کے نبی کے جگر کو کتنا زخمی کیا, اور ایسا ظلم, تو پھر اس کے ساتھ تو بڑی بری ہونی چاہیے. وہ ایمان کیسے لے آئی؟ فرمایا, ہمارے استاد جی نے فرمایا کہ جس کے منہ میں حمزہ کے جسم کا ذرہ چلا گیا, کیا اللہ اس سے عذاب دے گا؟ نہیں, اللہ عذاب نہیں دے گا. حمزہ کے جسم کا ذرہ جس کے جسم میں چلا جائے, اللہ اس کو صحابیہ بنا رہے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل فرما رہے, کلا وعد اللہ الحسنى میں شامل فرما رہے, جنتی عورتوں میں شامل فرما رہے. جنتی عورتوں میں اولین داخل ہونے والی عورتوں میں ہندا بھی ہے, اس کو بھی داخل فرما رہے, صحابیات میں سے ہے, اس کو داخل فرما رہے. تو جس کے جسم میں اللہ کے نبی کے جسم کا ذرہ چلا جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت طلحہ نے پی لیا. محبت تھی, کیسی محبت تھی. آپ کے پاس دوبارہ حاصل ہوئی. اب ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے بے ادبی تو نہیں کر دی, کہ حکم عدولی کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
انداز و اطوار دیکھ کر اندازہ ہو گیا. کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جسم کا ذرہ کسی کے جسم میں چلا جائے، اس کے جسم میں وہ نورانیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو نورانیت نظر آ گئی اور فرمانے لگے طلحہ اس خون کا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ دفن کر دیا، ایسی جگہ دفن کیا جہاں سے بے ادبی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا اشرف تھا، تو نے پی تو نہیں لیا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے پی لیا ہے. طلحہ بتا تیری نیت کیا تھی پیتے وقت؟ یا رسول اللہ مجھ سے گوارا نہ ہوا کہ میں آپ کے خون کو کسی جگہ پہ ڈال دوں، اور پھر میں نے یہ سمجھا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی کے جسم کا کوئی ذرہ میرے جسم کا ذرہ بن جائے تو شاید اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. میں نے اسی لیے آپ کا خون پی لیا. آپ نے فرمایا اللہ تجھے مبارک کرے، اللہ تجھے برکت دے، آج کے بعد تجھے پیٹ کا کوئی مرض نہیں ہوگا. یہ صحابہ کی محبت تھی. ایک صحابی حضرت لیث بن سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فجر کا وقت ہے، ان کے چہرے پر سرخی، کپڑے میلے کچلے کرتو غبار اور ٹانگیں شل، پاؤں سجے ہوئے، آنکھوں سے آنسو، ٹوپی غائب، بال پراگندہ، داڑھی بال مٹی سے پٹے ہوئے. لیث کیا ہو گیا؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ یہ بچے بیٹھے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا. عید کا دن ہے، بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا. آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہ میرے باپ شہید ہو گئے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں ان بچوں کے ساتھ کھیلتا. اللہ کے نبی عید پڑھانے جا رہے ہیں، آپ نے بچے کو اٹھایا تو چلو میرے ساتھ. واپس گئے، عائشہ سے فرمایا کوئی کپڑا رکھا ہے بچے کا؟ کہ اصل حسن و حسین کے کپڑے رکھے. کل لاؤ. ان کے کپڑے بدلوائے، بچے کو نہلایا اور اس چھوٹے بچے کو کندھے پر ڈالا اور حسن حسین کو ایک انگلی سے، حسین کو دوسری انگلی سے لگایا اور چلنے شروع ہوئے. کہ بیٹا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو اور عائشہ تیری ماں ہو؟ وہ بچہ زور سے ہنسا اور بہت جو بچے کھیل رہے تھے ان سے کہنے لگا کہ پہلے میں رو رہا تھا تم ہنس رہے تھے، اب سن لو کہ میں ایسا ہنس رہا ہوں کہ محمد میرا باپ ہے، عائشہ میری ماں ہے، کیا خوب میرا باپ ہے، بشیر بن محمد ہو گیا ہوں میں. پہلے تو بشیر یتیم تھا، اب میں محمد کی اولاد میں سے ہو گیا. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے بچوں سے ایسی محبت کرتے تھے. یہ تو اخلاق دیے تھے اللہ کے نبی نے. لیث کوئی غریب کوئی امیر ہمارے نبی کے لیے سارے برابر تھے. لیث یہ کیا ہو گیا؟ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ احمر رشعر تیرے سارے بال خاک آلود ہیں، کیا مسئلہ تجھے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں حوازن قبیلے میں گیا تھا، وہاں کام کرتے 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 مجھے رات ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ اب رات کا وقت ہے، راستے میں جنگلی جانور ہوں گے، رات یہیں پر گزار لو، صبح کو چلے جانا، دوپہر کو مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے اپنے گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے لوگوں نے کہا تو میں رک گیا، لیکن رات کی چند ساعتیں گزری تھیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میں آج کی رات اللہ کے نبی کو نہ دیکھ سکا. یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا. اے اللہ کے نبی میں جیسے کیسے گھسٹتا ہوا، درندوں سے بچتا ہوا اور کسی سے اپنے آپ کو لچواتا ہوا، کہیں سے زخم لگواتا ہوا مسجد نبوی ابھی صبح فجر میں پہنچا ہوں، ابھی آپ کو دیکھ لیا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، مجھے ساری تھکاوٹ ختم ہو چکی ہے. اے اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد دل کو سکون آ گیا، ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. یہ محبت صحابہ کو تھی، جس محبت نے ان کو مجبور کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اجتنبو کہ شراب سے اجتناب کرو، شراب سے بچو. جب یہ حکم آیا
جیسے ہی حکم آیا تو مٹ کے توڑ دی. شراب مدینہ کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے شراب کا سیلاب آ گیا. اللہ اکبر. یہ صحابہ تھے کہ اپنے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ایسی مضبوط. ایک صحابیہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے گئے. حضرت خنسا غزوہ احد میں تشریف لے گئے. آپ ان کے اشعار کو بڑا پسند فرماتے تھے حضرت خنسا کے. تو اس وقت تک پردہ لازم نہیں ہوا تھا، تو یہ ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زخمی ہے، اللہ کے نبی کو شہید کر دیا. تو بھاگی، اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگی. مدینہ سے کوئی 8-9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جنگ احد پہاڑ کا. وہاں سے بھاگی اور احد پہاڑ کے پاس پہنچی. کہا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا خنسا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تو چھوڑو میرے بیٹے کو، بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. اور آگے بڑھی. ہاں خنسا تیرا بیٹا شہید، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا. چھوڑو میرے بیٹے کو، چھوڑ دو میرے بیٹے کو، بتاؤ اللہ کے حبیب کیسے ہیں. پھر آگے بڑھی. خنسا تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا، چھوڑ دو میرے شوہر کو، بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. پھر آگے بڑھی. خنسا تیرا تیسرا بیٹا شہید ہو گیا. چھوڑو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. کرتے کرتے جبل رومات کو پار کیا. آخری بیٹا باقی تھا. بتایا خنسا تیرا چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا. چھوڑو میرے چوتھے بیٹے کو، بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں. تو وہاں گئے ہیں، تو وہاں آگے چڑھے تو حضرت عمر قیادت کر رہے تھے. حضرت عمر سے اجازت لی. حضرت عمر فرمایا خنسا کو آگے آنے دو. آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کھڑے ہوئے پاؤں حضرت خنسا نے دیکھے تو حیا سے آگے نہ بڑھی. تو کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے زندہ رہنے کے بعد سب کچھ آپ کے اوپر فدا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اسی دن کے لیے ان کو جانا تھا. یہ محبت تھی، یہ محبت تھی. ذات سے محبت، ایسی محبت ہونی چاہیے. ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے. میں دوسری بات کی طرف آگے چلتا ہوں، پھر میں اس بات کو واضح کروں گا کہ آج کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے. دوسری چیز، صحابہ کو جو پہلی چیز محبت حاصل، ہزاروں واقعات ہیں. 3 جلدیں حیات الصحابہ کی ہیں، جو بھی چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا. ہزاروں واقعات ان میں درج ہیں. حیات الصحابہ میں چند واقعات ہیں جو 3 جلدوں میں، اردو کی کتاب ہے، آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں. آگے بڑھے. صحابہ کرام کو پہلی چیز محبت حاصل تھی، محبت ذات گرامی کی حاصل تھی. دوسری چیز اللہ کے نبی کی صحبت حاصل تھی. اور کیسی صحبت تھی؟ حنظلہ گھر میں داخل ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے، کہنے لگے کوئی بات ہنسی کی ہوئی تو ہنسے. ایک دم سے خیال آیا تو دروازہ کھولا اور بھاگے اور زور سے چیخ لگائی. ان کی چیخ کی آواز سیدنا ابو بکر صدیق کو سنائی دی. وہ حنظلہ کیوں چیخ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا. کیسے منافق ہو گیا؟ تو تو سچا مومن مسلمان ہے، تم تو سچے آدمی ہو، تم کیسے منافق ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آپ تو صدیق ہیں، ذرا بات سمجھیں. اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہے، اور جب اللہ کے نبی کو چھوڑ کے گھر جاتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ گھر میں ہنسی مزاح میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو صریح منافقت ہے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں کہ مجھے اس نفاق کا علاج بتائیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ چیز تو میرے اندر بھی ہے، یہ چیز میرے اندر بھی ہے، چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. جب دونوں اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچے اور اللہ کے نبی کو حال ذکر کیا، یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں دل ایسا ہوتا ہے، آپ کی صحبت چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا بہت مبارک ہو، کیسی خوشی ہوگی اللہ کے نبی کو کہ میرے صحابہ کو اپنے تزکیے کی کتنی فکر ہے. تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ جو میرے پاس ہوتے ہو تو یہ کیفیت صحبت کی وجہ سے ہوتی ہے،
اور جب تم یہ صحبت چھوڑ دیتے ہو تو اللہ کچھ دیر کے لیے تمہیں واپس موڑ دیتے ہیں تاکہ تم دوسروں کے حقوق ادا کر سکو، ورنہ اگر ہر وقت تم اسی صحبت میں بیٹھے رہو تو تم ایسے بن جاؤ کہ فرشتے تم سے سلام کریں گے، کہ فرشتے گلیوں میں رک جائیں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے، اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ صحبت ایسی چیز ہے، اور کیسی چیز ہے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی۔ آپ تنہائی کو چھوڑیے، ان صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو ہمارے عشاق ہیں، اللہ کے عاشقوں کے ساتھ اب صحبت اختیار کیجیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے کہ آپ ان کو نفع پہنچائیں۔ یہ صحبت ایسی ضروری ہے۔ صحابہ کو دوسری چیز، میں مختصر کر رہا ہوں، صحابہ کو دوسری چیز کے صحبت حاصل، بے شمار واقعات ہیں۔ پھر تیسری چیز کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوالات کیا کرتے تھے۔ قرآن میں 9 سوالوں کا ذکر ہے، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن النساء، یسألونک۔ یہ قرآن مجید میں 9 سوال انہوں نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، احادیث میں باقاعدہ کتابیں ملتی ہیں جن کا نام ہے یسألونک، کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا۔ یہ سوال بخاری شریف شروع ہوتی ہے، مشکات شریف شروع ہوتی ہے، معرف الحدیث جو تمام حدیث کی بڑی کتابیں ہیں وہ شروع کس سے ہوتی ہیں؟ شروع اس سے ہوتی ہیں کہ ایک آدمی، اس کے کپڑے بالکل شفاف اور صاف، اور لگ رہا تھا کہ وہ سفر سے آیا ہے، لیکن جسم پر، چہرے پر سفر کا کوئی اثر نہیں، اور سب کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن ہے اجنبی، لگا مسافر۔ یا رسول اللہ مل اسلام مل ایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، حیا کیا ہے، اور تزکیہ، یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے سوالات کرتے تھے، بے شمار سوالات ہیں۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ غصے کا مریض ہوں، آپ نے فرمایا دل میرا سخت ہے، آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر۔ سوالات کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور چوتھی چیز کہ جو سوال کا جواب بتایا جاتا تھا اس کی مکمل اطاعت کیا کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب عملی چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے، نمبر 2۔ نمبر 3، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے، نمبر 3۔ نمبر 4، سوالات کیسے کرتے تھے؟ سوالات ایسے کرتے تھے، میری سانس غصے کی بہت تیز ہے، کوئی دم بتائے میں اس کے اوپر پھونک دوں وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسے سوال نہیں کرتے تھے، اپنا بتاتے تھے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے نا، کبھی کبھار ایسے کیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کر کے دیکھ لیں، فائدہ نہ ہو تو مجھے کہیے گا۔ تھوڑی دیر تنہائی میں اپنے دل کو دیکھا کریں کہ اے میرے دل، تو نے اللہ کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کیا کیا۔ ہمارے سوالات دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، میرا شوہر غصے کا تیز ہے، میری بیوی بدتمیز ہے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، میری بیوی نماز نہیں پڑھتی۔ اور اپنی نماز کا تو سوال کرو نا، اپنی نماز کا تو پوچھو نا۔ میرا بھائی بدتمیز ہے، میری بہنا بدتمیز ہے، میری بیٹیاں بدتمیز، اپنے بارے میں تو پوچھو۔ صحابہ کرام اپنے بارے میں پوچھتے، یا رسول اللہ قد زنیت، میں نے زنا کر لیا ہے، کیا کروں؟ یا رسول اللہ زنا کا جی چاہتا ہے، کیا کروں؟ آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہم حسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کو حیا والا بنا دیجیے۔ اگر کہہ سکے کسی اور کا، میرے بھائی کا یہ، اس کو یہ جواب ملتا، اپنے بھائی کو لے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اکبر، اپنے عیب بتائے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے تھے، صحابہ کرام جو سوالوں کا بتایا جاتا تھا اس کے مطابق چلتے تھے۔ آپ گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ایسا معاشرہ بنایا تھا جو آج تک دوبارہ نہیں بن سکا۔
آج میں اور آپ اپنا گھر ایسے بنا سکتے ہیں جو 4 کام انہوں نے کیے تھے نا. پہلی چیز محبت. تو کیا آج ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ایسی محبت کی جائے جیسی صحابہ اللہ کے نبی سے کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، بالکل موجود ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے نبی نے دعا یاد دلائی ہے امت کو کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت مانگتا ہوں. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت والے اللہ کے محبوب لوگ ہر زمانے میں رہیں گے، اور اس زمانے میں بھی ہیں. تلاش کیجیے، تلاش کیجیے. ہماری تقریروں پر مت جائیں، ہمارے بیانات پہ مت جائیں، اور یہ تلاش کریں. اور بارگاہوں میں، درگاہوں میں تلاش مت کریں، دولتستان میں جائیں، علماء کرام سے پوچھیں اس وقت کون اللہ والا ہے کہ جس سے میں ایسی محبت کر سکوں جیسی اللہ کے نبی سے محبت کی جاتی تھی. آج میں کون سا اللہ والا ہے؟ پھر دیکھیں وہ آپ کو ایک نہیں 20 نام گنائیں گے، ایک نہیں 20 نام گنائیں گے. اور اپنے آگے پیچھے تلاش کیجیے. اور جس نے کسی شیخ سے بیعت کی ہے تو وہ تو پہلے سے تلاش شدہ ہے، اس کو پتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا. یہ ایسے اللہ والے اس زمانے میں بھی موجود ہیں، اگلے زمانے میں بھی موجود رہیں گے، پچھلے زمانے میں بھی رہے. کوئی کہ جی ابراہیم بن ادم آئے تو تب ہم اپنی اصلاح کروائیں گے، اور بابا باجد بستامی آئے تو ہم اپنی اصلاح کروائیں گے، بابا فریل الدین عطار آئے تو ہم اپنی اصلاح کروائیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی آئے تو ہم اپنی اصلاح کروائیں گے، شیخ عبد الرحمن کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. وہ فرماتے تھے کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے شیخ لشٹم پشٹم ناقابل ریفرینڈم، لشٹم پشٹم ناقابل ریفرینڈم، یہ ہماری نظروں میں جچتے نہیں ہیں. حضرت فرمایا میرے پیارے شیخ ہنس کے فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی نظروں میں جچوا لو، کل یہ بھی نہیں رہیں گے. پھر کہو گے کاش کہ شیخ مولانا والا جم ہوتے، کاش کہ فلاں اللہ والا ہوتا، میں اس سے اپنی اصلاح کراتا. اور خواتین کے لیے محبت نہیں ہے، خواتین کے لیے عظمت ہے. کہ خواتین کے لیے محبت، نامحرم سے محبت تو حرام ہے، اللہ کے نبی کا معاملہ تو الگ ہے. خواتین کے لیے عظمت، عظمت اور محبت یہ مردوں کے لیے بھی اصل تو عظمت ہے. محبت تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اصل تو عظمت ہے. عظمت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے تو انسان جان لڑا دیتا ہے. عظمت ہوتی ہے رات کے 12 بجے، رات کے 12 تو کراچی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، رات کے 3 بجے بیوی کے چاکلیٹ لا کے تیرا دماغ ٹھیک ہے، اور ماں کے اور جو بیمار ہو وہ کہ بیٹا آئس کریم کھانی، بھاگے گا ٹھیک ہے، ماں کو لا کے دیں گے، کیونکہ اس کے دل میں عظمت ہے. ماں کی، اس کے دل میں ماں کی عظمت ہے کہ اس کی خدمت کر کے مجھے جنت ملے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون سی 17 برس کی عمر میں امام وقی کو پڑھاتے تھے. امام وقی آج ہماری تاریخ میں ابو بکر صدیق کو نہیں پڑھایا جاتا، امام وقی کو کون بتائے گا؟ امام وقی اپنے زمانے کے سب سے بڑے علماء میں شمار ہوتے، سب سے بڑے عالم، امام ابو حنیفہ کی ٹکر کے عالم. امام وقی 17 برس کی عمر میں امام شافعی سے پڑھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ امام شافعی 17 برس کے حافظہ نہایت طویل اور بڑے ذہین تھے، اور علم اللہ نے ایسا دیا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں تو بڑے دنوں بعد سٹارٹ ہوا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی اتاری اور پھینکی، اور جا کے اس کے اوپر جمپ لگائی، نیچے چڑیا پھنس گئی تھی، اس کو پکڑ لیا. سارے دیکھیں اس سے، جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سبیون ولو کان نبی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. میں تمہارا استاد ہوں لیکن وہ تو بچہ نا، چڑیا نظر آئے تو مجھے مستی سوجے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں آ گیا، لوگ ان کو ملنے کے لیے قطاریں لگاتے تھے.
کوئی صبح آتا تھا شام کو ملاقات ہوتی، کوئی شام کو آتا صبح ملاقات ہوتی. لیکن امام شافعی کا کیا حال تھا؟ اپنی ماں کے تلوے، ماں کے پاؤں کے تلوے چوما کرتے تھے. ماں کہتی بیٹا اپنی داڑھی کو دیکھ لے، اور یہ دیکھ لے تو کتنا بڑا عالم ہے، لوگ تجھ سے ملنے کے لیے قطاریں بنائے ہوئے ہیں، اور تو میرے پاؤں دباتا ہے، میرے پاؤں دابتا ہے، میرے سر کی مالش کرتا ہے، پھر میرے پاؤں چومتا ہے، میرے پاؤں چاٹتا ہے. بیٹا ایسے تو نہ کیا کر، اپنی داڑھی کا خیال کر لے، اپنے علم کا خیال کر لے. کہا ماں میں آپ کے پاؤں تو نہیں چوم رہا، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ الجنت تحت قدم امہات، قدمِ امہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میں تو اس کو چوم رہا ہوں. ماں کی عظمت ہوتی ہے، بندہ زور لگا دیتا ہے، جان لگا دیتا ہے. بیوی کوئی بات کرے اس کو کہے تو یہ شرم نہیں آتی، کیسی عجیب بیوقوفانہ بات کر رہی، اور ماں وہی بات کرے تو چپ. بیٹا چپ کیوں؟ عظمت ہوتی ہے، ماں کے دل میں عظمت ہوتی ہے. تو ایسی عظمت شیخ کے دل میں بٹھائے، ایسی عظمت دل میں ہو، ایسا اکرام دل میں ہو جس کے لیے آپ کے دل میں ایسی عظمت اور ایسا اکرام نہیں ہے، وہ آپ کا شیخ نہیں بن سکتا، آپ اس کو شیخ نہیں بنا سکتے. تلاش کیجئے، تلاش کرنے سے چیزیں مل جاتی ہیں. آپ تلاش کیجئے، رات کو 3 بجے بھی کوئی سودا لینے نکلے تو اس کو کوئی مارکیٹ ضرور ملے گی کہ جو رات کو 3 بجے کھلی ہوتی ہے. ہاں خریدار ہونا چاہیے، بندے کو خریدار ہونا چاہیے، آپ کو تلاش کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ والے آج بھی موجود ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ میں اپنا دل بدلی کرانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری زندگی صحابہ کے پیچھے چلنے والی بن جائے. میں چاہتا ہوں میری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بنے. میں چاہتا ہوں میرے دل میں دین پر عمل کرنے میں کوئی اشکال نہ رہے. تو یہ کرے، محبت کرے. سب سے پہلی چیز محبت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی شخص یہ کہے میری نماز میں روح پڑ جائے. میں ابتدا میں بتایا ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کا باطن ہوتا ہے. نماز کا ظاہر تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع اور سجدہ، یہ نماز کا ظاہر ہے. پھر سلام پھر یہ نماز کا ظاہر ہے، یہ نماز کا ظاہر ہے. آپ بھی کہیں گے یہ نماز کی روح نہیں ہے، روح نہیں ہے. شیر کی مورتی رکھنا گناہ ہے، لیکن شیر کی مورتی کبھی کبھی شیر سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. لیکن اس کو ہر شخص مورتی کہتا ہے، شیر کوئی نہیں کہتا. کوئی نہیں کہتا یہ شیر ہے، کیونکہ یہ شیر کی صورت ہے، شیر کی روح نہیں ہے. ہماری نماز کی صورت ہے، نماز کی روح نہیں ہے. ہمارے روزے کی صورت ہے، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا. ہمارے روزے کی صورت ہے، روزے کی روح نہیں ہے. روزے کی روح ایسی نہیں ہوتی جیسا ہم روزہ رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرے. زکات کی یہ شکل ہے، پیسے کسی غریب کو دے دیے. زکات کی روح یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے دے دیے جائیں. پوچھے اللہ والوں سے، بہت طویل باتیں ہیں، بہت لمبی. میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آگے موقع آئے گا. ان کی روح کیا ہے؟ اسلام کی صورت اور ہے، اسلام کی روح اور ہے. جی اسلام اور حج کی شکل یہ ہے، طواف کرو، پھر سعی کرو، پھر منا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات، پھر مزدلفہ. یہ حج کی شکل ہے، حج کی روح یہ نہیں ہے، ہرگز روح یہ نہیں ہے. ایسے ہی مسلمان کی شکل ہے داڑھی، مسلمان کی شکل ہے پردہ کرنا. مسلمان کی روح یہ نہیں ہے. مسلمان کی روح اللہ کے لیے تڑپنا ہے کہ جو اللہ کا حکم آیا بس ختم سر خم تسلیم. اور اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم اس راستے پر نہیں ہے. تو روح کب ڈلے گی اعمال میں؟ جب نمبر 1 محبت. کسی ایسے اللہ والے کی محبت آج حاصل کرے. ایک بات. دوسرا پھر اس کی صحبت میں رہے، اس کی صحبت میں جائے. خواتین کے لیے صحبت نہیں ہے، خواتین کے لیے صحبت نہیں ہے. یہ صحبت صرف مرد حضرات کے لیے ہے. خواتین کے لیے آگے 2 عمل. نمبر 3 پوچھنا، اور اپنے شوہر کا حال نہیں پوچھنا، اپنا حال پوچھنا. اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنا، اپنا حال پوچھنا. اپنی ساس کی شکایتیں نہیں لگانی، اپنی شکایتیں لگانی. اپنے بارے میں پتا میں نے ایسے کیا. صرف دعا کے لیے خط لکھنا،
دعا کے لیے پیغام بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا، بہت ہی مبارک ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، یہ ایک بہت الگ موضوع ہے، گھنٹوں کا موضوع ہے، لیکن میں کہوں کہ اپنی اصلاح کا بھی تو، اپنی شکایت بھی تو نہ ہے، نامحرم سے بات کر لیا، نامحرم عورت کو دیکھ لیا، اپنی شکایت لگائے، اپنی شکایت کرے، پھر جو علاج بتایا جائے اس کے اوپر عمل کرے، اور پھر اس عمل کی بھی اطلاع کرے کہ کیسے عمل کرنا۔ تو 4 چیزیں ہیں، مختصر کر رہا ہوں کہ پہلی چیز عظمت، محبت دل میں بٹھائے کسی ایسے اللہ والے کی، اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں جچوائیں، اپنے دل میں۔ ہمارے ہاں ایک مرض بڑا خطرناک ہے کہ ہم کسی کا ادب نہیں کرتے، احترام انسانیت ہمارے دلوں سے ایسے نکل چکا ہے نا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ کسی انسان ہر مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، عام مسلمان تو بات کی بات ہے، کسی مسلمان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرنا جائز ہے؟ سب کہیں گے حرام ہے، غیبت ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کا ادب کرنا ضروری ہے، احترام انسانیت۔ کاش یہ چیز ہم مسلمانوں میں آ جائے۔ میں نے دیکھا کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے بوڑھے کہ جنہوں نے زندگی بھر کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن ان کا ایک عمل نیک مجھے ایسا لگتا ہے کہ پار کروا دے گا کہ وہ انسان کا اتنا احترام کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں کہ جیسے وہی سب کچھ ہے۔ ہم سے تو سیدھے منہ کسی سے سلام بھی نہیں کرنے ہوتا، پھر اپنی ماں کو سلام کرنا، اپنی ماں کا خاندانی رشتوں کا ادب کرنا، خاندانی رشتوں کا احترام کرنا، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ محلے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، اگر کسی کا کوڑا ہمارے گھر کے سامنے گر گیا تو وہ ہماری نظروں سے گر گیا۔ ایک عام لوگوں کو عزت ادب دینے میں ہم اتنے بخیل ہیں جو کہ مفت کی چیز ہے، تو ہم کسی اللہ والے کو کیسے عظمت دیں گے؟ کیا ہے آج کل محبت کس چیز کی ہے؟ محبت اس چیز کی ہے کہ میں کسی طریقے سے وہ فلم دیکھ لوں، محبت کسی گلوکار کی ہے، محبت کسی کرکٹر کی ہے، محبت کسی فنکشن میں جانے کی ہے، محبت اپنی خوبصورتی کی ہے، محبت کپڑوں میں ہے، محبت جوتوں میں ہے، محبت بازاروں میں ہے، محبت اے سی والی گاڑی میں ہے، محبت فلاں کھانے میں ہے، محبت اس چیز میں، اس چیز میں۔ ہماری محبتیں تقسیم ہو گئی، ہماری محبتیں انسانوں کے لیے نہیں رہی، ہماری محبتیں اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے والوں کے لیے کہاں سے آئیں گی؟ اپنی محبتوں کو اس طرف لے کر آئے، اس طرف لے کر آئے اگر چاہتے ہیں زندگی کا رخ بدلے۔ ایک دوسری چیز، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ان کے پاس وقت لگائیں، کچھ وقت 3 دن نکال لیں، 4 دن نکال لیں، نہیں 1 دن نکال لیں یا ہفتے کا 1 دن نکال لیں اور یہ چیز تو خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں کہ اللہ والے کے مجلس میں چلی جائیں، وہاں جا کے بیان سنیں اور بیان میں بیٹھیں۔ یہاں جو خواتین آئی ہیں یہ خواتین مردوں کی صحبت میں نہیں ہے، خواتین کا مردوں کی صحبت میں ایسے رہنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، جو خواتین بیانات میں جاتی ہیں، جو خواتین تبلیغی مراکز میں جاتی ہیں، جو خواتین درس قرآن درس حدیث سننے جاتی ہیں، وہ خواتین نیک خواتین کی صحبت میں ہوتی ہیں، ان کے لیے نیک خواتین کی صحبت ہوتی ہے۔ ان کے لیے مردوں کی یہ آج ایک مرض چلا ہے کہ خواتین کے لیے بھی مردوں کی صحبت ہو، تو جناب پیر صاحب خواتین میں گھسے ہوتے ہیں کہ جناب خواتین کے لیے بھی صحبت ضرور، خواتین کے لیے صحبت ضرور۔ اللہ کے نبی کبھی خواتین میں جا کے نہیں بیٹھے، اللہ کے نبی نے کبھی خواتین کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالا، تو اس چیز کو بڑا اہم سمجھیں۔ دوسری صحبت، تیسری چیز اپنی شکایت کریں، اپنے سوالات پوچھیں، چوتھا کہ جو بتایا جائے عمل کریں۔ یہ 4 چیزیں امید ہے یاد ہو گئی ہوں گی، میں نے اتنا تکرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اتار دے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، میرے شیخ میری آنکھوں کے دل کی ٹھنڈک فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بیان کیا کرو۔ میں اسی نیت سے سنا رہا ہوں، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائے۔ میرے گھر میں بہت سے مہمان آ جائے ہوئے ہیں، بہت مختصر کرنا تھا، ابھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں دعا کی، تھوڑے سے وقت میں برکت ڈال دیجیے۔ اے اللہ، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کا ارادہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری
سب کی زندگیوں کو بدلنے کی مشیت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اپنی رحمت کو متوجہ فرما دیجیے, اپنے فضل کو متوجہ فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے فرمایا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اے اللہ آپ جس کی زندگی بدلنا چاہے آپ ہی بدل سکتے ہیں. آج ہم اپنی پرانی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں. والد صاحب والدہ صاحب, آج ہم اپنی پرانی زندگی پر نظر ڈالیں تو اللہ سوائے آپ کو ناراض کرنے کی کچھ نظر نہیں آتا, سوائے آپ کی ناراضگی کو کچھ نظر نہیں آتا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, میں سے کسی ایک کو بھی محروم ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ اگر آپ نے نہیں معاف فرمانا تب بھی آپ معاف فرما دیجیے. آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, آپ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, آپ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں, آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں, آپ کے علاوہ کوئی دربار نہیں, آپ کے علاوہ کوئی سرکار نہیں جس کے پاس ہم جائیں, جس سے ہم مانگیں, جس سے ہم اپنے فریاد کہیں. اور تجھ سے بڑھ کر کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے جو ہمارے گناہوں کے سمندر کو معاف کرے. اے میرے مالک, اے میرے مولا, اگر آپ نے معاف نہ کیا تو اور کون معاف کرے گا. اے میرے مولا سب کو معاف فرما دیجیے. آج ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما لیجیے, آج ہم سب کو معاف فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. حضرت والد صاحب کے لیے اس نے پرچی لکھی ہے, حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ ایاز میں کے والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے. ہمارے بھائی کی بچی کی شادی ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے اسباب اور بے شمار اسباب کا ذریعہ بنا دیجیے. شادی کو شریعت و سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. اس میں اپنی نافرمانی کو نکال دیجیے. اے اللہ ہمارے نفس شرارتی ہیں, ہمارے دل مریض ہیں, وہ گناہوں کی طلب کرتے ہیں, وہ گناہوں کے پیچھے جانے والے ہیں. اے میرے مولا ہمارے دلوں سے گناہوں کی چاشنی کو نکال دیجیے. وہ گناہ کی طلب کبھی ختم ہو نہیں سکتی, لیکن اے اللہ آپ کے نبی نے ہی تو دعا کی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دلوں کو دین اسلام کی طرف پلٹ دیجیے. ہمارے دلوں کو کفار کی رسموں سے بچائیے, ہماری گھروں کو کفار کی رسموں سے بچائیے, ہمارے گھروں کو بندروں کی گھنٹیوں سے بچائیے, ہمارے گھروں کو کفار کی عبادت گاہوں کی تصاویر سے بچائیے. اے میرے مولا اپنا کرم فرما دیجیے. ابھی بھی آپ نے کرم نہ فرمایا, ہمارے پاس کوئی در نہیں, ہمارے پاس کوئی دروازہ نہیں. ہمارے مولا معاف فرما دیجیے. آپ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ معاف فرما دیجیے. ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کی بگڑی بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.